اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو باب ہے اس کا نام ہے تہبند ٹخنوں سے زیادہ نیچے رکھنے کی اور احسان کر کے جتلانے کی اور مال کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے کی سخت حرمت کا بیان، اور ان 3 آدمیوں کا بیان جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا اور نہ دیکھے گا طرف ان کے، نہ ان کو پاک کرے گا بلکہ ان کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بات نہ کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کی طرف دیکھے گا حرمت کی نگاہ سے، نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے، اور ان کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑے، وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو لٹکانے والا ازار کا، دوسرا احسان کر کے اس کو جتلانے والا، تیسرے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کی نکاسی کرنے والا۔ یعنی توبند پانچے کو یا کرتے کو ٹخنوں سے نیچے غرور اور تکبر کی راہ سے، جیسے دوسری حدیث میں صاف آیا کہ اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا اس شخص کی طرف جو کپڑا اپنا لٹکاوے غرور سے، اور یہ غرور کی قید خاص کرتی ہے ازار لٹکانے والے کے عموم کو، اور اس سے یہ بات نکلی ہے کہ وعید اسی لیے ہے جو غرور سے لٹکائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کپڑا لٹکانے کی، کیونکہ ان کا یہ فعل غرور کی راہ سے نہ تھا۔ امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ازار لٹکانے والے کو بیان کیا، اس لیے کہ اکثر لباس اس وقت کا ازار ہی تھا، اور قمیض کا بھی یہی حکم ہے، اور یہ ایک حدیث میں صاف آ گیا ہے جس کو ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے بسنت حسن سالم سے روایت کیا انہوں نے اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لٹکانا ازار میں ہے اور قمیض میں اور امامے میں، اور جو کوئی ان میں سے کسی کو لٹکائے غرور سے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہ دیکھے گا۔ نور رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو فرمایا احسان کر کے اس کو جتلانے والا یعنی اوچھا، مثلاً مشہور ہے اللہ اوچھے کا احسان نہ کرواوے، جب کسی شخص سے کسی قسم کا سلوک کرے یا احسان تو تہذیب ہے کہ اس کا ذکر نہ کرے، کسی جلسے میں اپنا احسان اس پر نہ جتلاوے ورنہ نیکی برباد گناہ لازم ہوگا، اور مال کو جھوٹی قسم سے بیچنا جیسے بے ایمان تاجروں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے مال کی خواہ مخواہ تعریف کرتے ہیں، اگرچہ خریدار کو اس کی قیمت میں یا خرید میں تردد ہو تو قسم کھا بیٹھتے ہیں اور خریدار دھوکے میں آ کر خرید لیتا ہے۔ اگلی روایت ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بات نہ کرے گا قیامت کے روز، ایک احسان جتلانے والا جو دے کر احسان جتلاوے، دوسرا اپنے مال چلانے والا جھوٹی قسم کھا کر، تیسرا ازار لٹکانے والا۔ اگلی روایت، اس روایت میں ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ کا عذاب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ بات نہ کرے گا قیامت کے روز، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کو دکھ کا عذاب ہے۔ ایک تو بوڑھا زنا کرنے والا، دوسرا بادشاہ جھوٹا، تیسرا محتاج مغرور۔ اچھا جی، اس کا فائدہ ہے ہر چند حرام کاری اور جھوٹ اور غرور سب کے حق میں برا ہے، لیکن ان 3 شخصوں کے حق میں نہایت بے موقع ہے کہ باوجود بڑھاپے کے جب عقل کامل ہوتی ہے اور شہوت کم ہو جاتی ہے، زنا اور حرام کاری کرنا سراسر شقاوت ہے، اور باوجود بادشاہی اور حکومت کے جب کسی کا خوف اور ڈر نہیں یعنی جھوٹ بولنا بالکل بدبختی ہے، اور باوجود کنگالی اور محتاجی کے گھمنڈ کرنا اور فرعون بے سامان بننا نہایت نامناسب ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وجہ ان کی تخصیص کی یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان گناہوں کی کوئی ضرورت اور احتجاج نہیں، اگرچہ کرنے میں کوئی معذور نہیں، پر ان لوگوں کو تو بالکل کسی کا غرض نہیں ہو سکتا، تو اب گناہ کرنا گویا عمدن اللہ کی نافرمانی کرنا اور ضد اور حد دھرمی ہے اور ذلیل سمجھنا ہے اللہ کے احکام کو۔ اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں جن سے اللہ قیامت میں نہ بولے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کو گناہ سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے بڑے درد کا عذاب ہے۔ ایک تو جو جنگل میں حاجت سے زیادہ پانی رکھتا ہو پھر مسافر کو اس پانی سے روکے، دوسرا وہ جس نے کسی کے ہاتھ کوئی مال بیچا اثر کے بعد اور اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے اتنے کومل لیا ہے
اور خریدار نے سچ سمجھا اس کی بات کو، حالانکہ اتنے کو اس نے نہیں لیا تھا، یعنی جھوٹی قسم کھائی۔ اور اثر کے بعد کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ وہ معتبر وقت تھا فرشتوں کے جمع ہونے کا، یا وہ اصل وقت ہے خرید اور فروخت کا۔ تیسرا، وہ جس نے بیعت کی امام سے دنیا کے متاع سے، پھر اگر امام نے اس کو کچھ دیا دنیا کا مال تو اس نے اپنی بیعت پوری کی، اور جو نہ دیا تو پوری نہ کی، تو اس شخص نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو بیعت کر کے کہ وہ اس کے عہدے کے بھروسے رہے اور یہ دنیا کی فکر میں تھا، عہد کی پرواہ نہ کی۔ فائدہ اس کا اور کہیں پانی نہ ہو کر مسافر کے کام آوے۔ نور احمد اللہ نے کہا اس فعل کی حرمت نہایت سخت اور بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ جانوروں کو اس پانی سے نہ روکنا چاہیے جو ضرورت سے زیادہ ہو، پھر آدمیوں کو روکنا کیوں کر درست ہوگا؟ البتہ اگر کافر مسافر حربی یا مرتد ہو تو اس کو پانی دینا واجب نہیں۔ انتہائی یہ روایت بھی ایسی ہے، اس میں یہ ہے جس نے قسم کھائی عصر کی نماز کے بعد ایک مسلمان کے مال پر پھر مار لیا اس کو، یعنی جھوٹی قسم کھا کر۔ اگلا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے باب خودکشی کی سخت حرمت اور خودکشی کرنے والے کا عذاب جہنم میں اور نہ جانا جنت میں سوا مسلمان کے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ پڑھیں گے، تب تک آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ حدیث جو آج ہم نے پڑھی اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور خود بھی اس پہ عمل کریں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ایسی حدیثیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 3 لوگ ہیں جن پہ اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، ایک اپنے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا احسان کر کے جتلانے والا، تیسرا جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ چلیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔